الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے. صلوات سارے صحابہ. اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا اللہ بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. بابا جی سید گلزار حسین شاہ جی، بابا اقبال شاہ جی، مالکن حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. بانیان جو ہیں میرے بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں. مالکن سیدوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے انتہائی محترم بھائی جوکھیوں والے سید زیغم عباس شاہ جی علیل ہیں. ایوب کربلا کا صدقہ دعا کیجیے. مالک انہیں شفا نصیب فرمائے. وقت بالکل محدود ہے اور ذکر واقعی لامحدود ہے. میرے انتہائی محترم ہیں بابا جی ذریت عمران شیرازی. میرے بعد ان کا خطاب ہوگا. مجلسیں ویسے بھی ذاکر ہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. میں چند منٹ آپ کے لینا چاہ رہا ہوں تاکہ باقی برکت ہو جائے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ جی یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے. یہ خوش ہوتے ہیں تو علی گلی کر لیتے ہیں، دکھی ہوں تو حسین حسین کرتے ہیں. یہ نبی سے واقف نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور کو مانتے ہی نہیں. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے. شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. اور جہاں تک توحید کا تعلق ہے، میں دیکھو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. یقیناً میرا خیال ہے آپ میری اس بات کی تائید فرمائیں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس قبیلے پہ درود پڑھے بغیر اللہ اپنی عبادت وصول نہیں کرتا، ان کا ذکر آپ نہیں کرتے. اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت. میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں، وقت زیادہ نہ لے لوں. جب سے یہ کیمرے اور موبائل سسٹم آئے ہیں نا جی، فوائد بھی بہت ہوں گے لیکن ذاکروں کو، مولویوں کو نقصان بڑا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ سی ڈی سسٹم نہیں تھا، مولوی ذاکر بات کر کے مکر جاتے تھے. اب مکرنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی بچہ کہ جی کل آپ نے جناب وہ مجلس میں بابا جی گلزار شاہ جی کے 12 فروری کو یہ بات کہی تو مولوی صاحب کہتے تھے تینوں سمجھ نہیں آئی. اب بچے فوراً کلپ دکھاتے ہیں. تو یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا، غدیر ہی پہ بن جاتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یا علی
اچھا دوسرا معاملہ رہ گیا موبائل کا. بابا جی غریر شاہ جی بانی سارے بیٹھے ہیں میرے بھائی، اور میرا خیال ہے ہم دو چار ذاکری خوش قسمت ہوں گے جسے بانیان بھی سن رہے ہیں، اگر میں پھر تو افراتفری بھاگم بھاگ. اور یہ بانیان جو گھر سے بارگاہ کے چکر لگاتے ہیں نا، یہ صفا مروہ سے کم نہیں کرتے. اب جی اچھا بات جلدی جلدی ہو جائے. یہ تو خیر میرے دیکھے بھالے راستے ہیں. اکثر ہم ذاکر مولویوں کو انجانی سڑکوں پہ جانا پڑتا ہے، اور بانی مجلس کے پاس دو ترے ذاکر ابھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں آ رہا اسے پھر بھی فون کرتے ہیں کتنے رہ گئے ہو، آخری بندہ پہ پڑتا. پھر ذاکروں مولویوں کی گاڑیاں 170-80 پہ ہوتی ہیں. کسی انجانی، میں اپنی مثال دے لیتا ہوں، کسی انجانی سڑک پہ جا رہے ہو اور آگے سے ایک بندہ ہاتھ کا اشارہ کر کے روکنے کا کہے. اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں پہ رکنے کا، لیکن پھر بھی میں اپنے ڈرائیور سے کہوں کہ یار گاڑی روکو خیریتوں سے. اور گاڑی رکتے ہی وہ بندہ میلے کچیلے کپڑوں میں غریب سا مسکین سا، اور کہے جناب آپ کی تیز رفتاری سے لگ رہا ہے کہ آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے. کیا کہے کہ آپ اس سڑک پہ لگتا ہے پہلی دفعہ آئے. میں کہوں یار تو نے کیسے پہچانا ہے؟ وہ کہے جی جناب کی سپیڈ سے پہچانا ہے. کیا فائدہ اتنا تیز گاڑی دوڑانے کا، اگوں تک پول ہی ٹوٹا ہوا ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. وہ ہمیں خبر شاہ جی دے رہا ہے کہ اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے. اب ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، اس کی واقفیت دیکھنی چاہیے. ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے. میں یہ کہوں کہ یار اس کے کپڑے میلے، او کپڑے میلے کی بات نہیں، اس کی انفارمیشن دیکھو، معلومات وہ اس علاقے سے واقف ہے. وہ کہے گا جناب یہیں سے پیچھے ہو جائیں، پچھلے چوک سے رائٹ، پھر رائٹ آپ جائیں گے، آپ اپنے وقت پہ منزل تک پہنچ جائیں گے. یہاں بھاگنے کا کیا فائدہ. اگوں تے پول. میری مسلمانوں سے اپیل ہے جو علی کو چھوڑ کے اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اگوں پول ٹوٹا ہوئے ہیں. بہت شکریہ میری بات پہ دھیان دے رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ میں کوئی سرسری سی بات نہیں کر رہا، وہ علاقے کے چہرے بیٹھے ہوئے. یہ میں کوئی خطیبانہ یا ذاکری کا فقرہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک بہت بڑے صحابی رسول کا فرمان ہے مولا کائنات کے بارے میں، اور آپ کے ذہنوں میں ہے. وہ فرماتا ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواد. وہ فرماتا ہے کوئی بندہ صراط والا پل گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ جو سپیڈ ہے نا، اس کا فائدہ نہیں، آپ نقصان میں جا رہے ہیں. معاملہ رہ گیا حضور کا. میں کیونکہ اخلاقی میرے ذہن پہ بوجھ ہے کہ میرا علاقہ ہے، بابا جی کو میں نے جلدی سٹیج ممبر دینا ہے. نبی کی بات جب بھی کرتے ہیں تو اسی طرح کی جاتی ہے کہ جی ایک بی بی جا رہی تھی اور اس سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور نبی نے بڑھ کے اس کا سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیا. یہ شیعہ کتابوں میں روایتیں نہیں ہیں، لیکن بھائی جو اسلامی کہانیاں سناتے ہیں میں اس پہ اعتراض بھی نہیں کر رہا، لیکن میں چاہتا ہوں. جی بسم اللہ آپ تشریف رکھیں. جی جی بسم اللہ. مالک بزرگوں کو صحت دے. اجازت ہے میں بات کر لوں کہ جی حضور نے اس کا سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیا. اچھی بات ہے.
لیکن صرف مسلمانوں اتنا سوچ لو کہ مشرکہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کے صدقے کائنات باقی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو مہربانی سید، تو اس میں کچھ سبق یقیناً موجود ہے جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. یہ چوڑا ہے نا جی، ہے جی، یہ جہاں سیدوں کے گھر ہے، مناس فیملی کے جو گھر ہے، وہاں سے بندے نے ویگن والے اڈے تک جانا اور شاہ جی ایک بیگ ہو ہاتھ میں. بندے کو احساس نہیں ہو جاتا کہ میں یہ سامان پیدل وہاں تک لے جا سکتا ہوں، یا ہو جاتا ہے نا ایسا، اپنے صحن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ لے کے جا بھی سکتا ہوں. جی بی بی وزن اسے اٹھایا نہیں جا. یہ عربوں کی بیویاں اللہ جانے بغیر سوچے گھروں سے کیوں نکل پڑتی ہیں. وہ تو لیکن بہرحال چڑھے، سامان اس سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، حضور نے وہ وزن اٹھایا. اور جہاں تک وہ بی بی جانا چاہتی تھی، کبھی اس طرح بھی سن لیا تاکہ بھائیوں کو تھوڑا اندازہ ہو کہ نبی کی بات ہم بھی کرتے ہیں. حضور نے سامان اس کے دروازے پہ رکھا. وہ بزرگ تھی، ایجڈ تھی، معمر تھی. جب حضور سامان رکھ کے پلٹنے لگتے ہیں تو اس بی بی نے ایک فکرہ کہا. اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکتے. شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں، مزہ اسی زندگی میں ہے، بندے کو اپنا خاندان بتانا نہ پڑے. کیا کہنے آپ جیئے. اور دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں، کردار اتنا اچھا کر لو کہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم آل محمد کے نوکر ہیں. پتہ نہیں میری بات آپ کس انداز میں لیتے، لیکن بڑا عجیب لگتا ہے یار کہ ہماری چھتوں پہ علم ہو سخی عباس کا، پنڈ سارا جانتا ہو کہ یہ مولا عباس کے مرید ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں. چھت پہ علم ہماری پہچان، اور گھر والوں کا کردار کیا ہو. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے حق پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھتے ہی کہتا ہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرتی پھرے. نہیں میرا خیال ہے نہیں، جو اگر کسی بندے تک بھی میسج پہنچ جائے. خیر جلدی مجھے بات کرنا ہے. میں ایک اپیل آج کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمک سے روٹی کھا لو، مجلس سارا دن رہے گی، لیکن یہ بات آپ تک شاید نہ کی جائے. نمک مرچ سے روٹی کھا لو، مزدوریاں کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ریش و تعلیم کی بہت پیچھے ہے شیعہ. وہ ساری رات ماتم کرو، لیکن ماتم کا لطف تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے. بڑی عجیب صورتحال ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی رسول اللہ کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے. بابا جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، دروازے پہ ہم ہیں تو یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کو. دھیان دو، اپنے گھروں میں بیٹھ کے فیصلے کرو کہ یہ جو سول سروسز کے ایگزام دے کے ڈائریکٹ آرمی افیسر بنتے ہیں، یہ کو بچے آسمانوں سے اترتے ہیں؟ یہ جو سی ایس ایس کر کے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی بچے بنتے ہیں، کیا ان بچوں میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ میں منت کر رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را تعلیمی میدان میں پیچھے نہ رہو. طلبہ و طالبات کو ایجوکیشن میں بہت آگے لاؤ. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں.
اس مشرکہ عورت نے یہ فکر کہے تھے میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھر کے ہو. ماشاءاللہ بھرا پنڈال ہے. میں نبی کی باتیں کر رہا ہوں، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. غلط فہمی پکی کرنا چاہتے ہو کہ شیعہ نبی پہ بولتے نہیں. بس اس باریکی کی طرف آپ دھیان دیں. اس نے یہ فکر کہے میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں. بیٹا اگر تم کہو میں بزرگ عورت ہوں جو سامان اٹھا کے میرا لائے ہو، اس کی اجرت میں دے نہیں سکتی، اجرت کی جگہ ایک نصیحت نہ کر دوں. کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت ماحول ہے. سرکار نے پتہ کیا کہا بابا جی جب اس بی بی نے کہا نا جی میں اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں تو حضور فرماتے ہاں ہاں آپ کہیں، آپ کہیں. منت کر رہا ہوں مجلس سارا دن سنو گے، یہ فکرہ ذہن میں بٹھا لو بزرگوں کی عزت کرو، مذہب نہ پوچھو. پھر دیکھو تمہارے پیغام آگے کیسے جاتے ہیں، دیکھو ترویج مذہب کیسے ہوتی ہے، آل نبی کا پیغام آگے کیسے جاتا ہے. وہ عورت مشرکہ کہہ رہی ہے میں نصیحت نہ کر دوں، اور نبیوں کا سردار آگے سے کہہ رہے ہیں آپ کہیں. 6 مہینے بیٹا درس پڑھا میں تے زیرہ زبرہ ٹھیک ہو جا تے گھر آ کے ابھی بیٹھا ہی ہو اور والد اسے کچھ سمجھانے کے موڈ میں ہو کہ بیٹا فیملی میٹر ہے، بات اس طرح نہیں اس طرح ٹھیک ہے. ابا پتر نو سمجھا رہے بیٹا پتہ کیا اچھا انہوں سانو سمجھایا جا. وہاں نبیوں کا سردار مشرکہ سے کہہ رہے ہیں آپ کہیں. کیا کہنا چاہتی ہے بی بی نے بتایا کیا کیا اس مشرکہ عورت نے کہتے کیوں کہ تم اچھے گھر کے ہو اس لیے تجھے نصیحت کر رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا، اللہ جانے اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اب مائی کو نہیں خبر میں کس کی ہو رہی. وقت تمام نہیں ہے مگر اس واقعے میں بہت سارے پہلو ہیں. سرکار نے ایک فکرہ کہا، سرکار فرماتے ہیں اس جادوگر کو جانتی ہو، اس جادوگر کو اب وہ مکے کی رہنے والی تھی، لوکل مکے کی، لوکل سمجھتے ہو اوے مقامی. مجھے لگ رہا بابا جی میں امریکی پبلک میں باتیں مکے کی پرانی رہنے والی تھی، مقامی رہنے والی تھی، خاندانوں کو جانتی تھی، حسب و نسبوں کو جانتی تھی. حضور نے کہا وہ جادوگر جو ہے اسے جانتی ہو؟ کہنے لگی بہت جانتی ہو. قبلہ رسول نے پھر کہا کون ہے وہ جادوگر جسے کہہ رہی ہو؟ اب وہ مہاجر نہیں ہے، لوکل ہے، رہنے والی ہے نا وہاں کی. جب نبی نے کہا نا اس جادوگر کو جانتی ہو تو اس نے جو فکرہ کہا ہے لطف میں اکیلا ہی نہ لے جاؤ، خدا جانتا ہے. جب حضور نے کہا نا وہ جادوگر جو ہے اسے جانتی ہو، اس نے کہا ہاں ہاں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سے یاد رکھو مسلمانوں تیرے نبی کا قبیلہ پہلے دن ہی سے سردار قبیلہ تھا. آدھے عرب کے فیصلے محمد کے دادا کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. جی ابو طالب کے بارے میں جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ آپ جو بڑے ہو کے غلط فہمیوں میں رہیں گے اپنی مرضی کے اپنے پروفیسروں سے صرف اتنا پوچھ لو کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا. لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، وقت بالکل محدود ہے. ہمارے حضور کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ شادیاں تو محمد کی شاید 9 ہیں یا 13 ہیں،
لیکن میں جس نکاح کی بات کر رہا ہوں وہ دوسری شادیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ محمد کی ولیمے والی شادی کی بات، میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دولہا بن کے گیا تھا، باقی بیویاں تو احتراماً گھر میں آتی رہی، شادی تو ایک ہی ہے، اور اس شادی کا نکاح پڑھنے والا علی کے بابا حضرت ابو طالب تھے، اور جب نبی کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہو رہا تھا، حضور کی حیات طیبہ 25 سال تھی، قرآن اترنا شروع ہوا جب نبی 40 سال کے ہوئے، 25 سال میں 15 ملاؤ تو 40 بنتے ہیں، قرآن اترنے سے 15 سال پہلے محمد کا نکاح ابو طالب پڑھ رہا ہے، اور نکاح کا پہلا فقرہ جو خطبہ نکاح کا پڑھا وہ یہ تھا، الحمدللہ، ابھی الحمد اتری نہیں، یہ ابو طالب کون ہے جو قرآن اترنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور اس میں جو کمال ایک پہلو ہے، بس وہی میں پیش کر کے بات بالکل کلوز کر رہا ہوں، اور اعلان تو ناظرین ممبر کر چکے ہیں، لیکن میں بھی آپ کی سماعتوں کے دروازے پہ دوبارہ دستک دے رہا ہوں کہ 24 مارچ کو قلعہ میاں سنگھ میں آپ شفقت فرماتے ہیں، آگے بھی آپ ضرور آئیے گا، تساں ہی آنا ہے، اوتھے کوئی نہیں، وہ تو پیورلی اللہ والوں کا پنڈ ہے، میرے پنڈ دے قریشی بھی ہے حدیث، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، او سبحان اللہ، مجھے پتہ ہے خان صاحب، جی بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار۔ اچھا، جو میں گزارش کر رہا ہوں ذاکرین کے نام شاہ جی نے لے لیجئے، بابا جی غریت شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، شفقت پہلے بھی فرماتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، دیگر بھی ذاکرین کافی سارے ہیں، مغرب تک مجلس اور روحہ خانی فرحان علی وارث جو ہے وہ مہربانی کر رہے ہیں، تو آپ نے تشریف لانی ہے۔ بات میں کلوز کر رہا ہوں، بالکل اختتام سے میں قریب ہو رہا ہوں کہ جب بی بی خدیجہ اور سرکار کی شادی کا مکے میں اعلان ہوا نا کہ شادی ہو رہی ہے عبداللہ کے یتیم سے، عرب پتی عورت کی شادی، اور کوئی یتیم عبداللہ سے، پڑھ لکھے چہرے میرے سامنے اور میری بیگ پہ موجود ہیں، حضرت خویلد جو بی بی کے والد تھے، جب شادی کا طے ہوا وہ دنیا میں نہیں تھے، بی بی کے چچا تھے، اسد ان کا نام تھا، اسد کو جب پتا چلا کہ خدیجہ شادی کا فیصلہ کر چکی ہے، اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اپنے اندر کے دکھ کا اظہار کیا کہ لگا بھتیجی ہماری خود مختار ہے، تاجرہ ہے عرب کی سب سے بڑی، یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ تو کر لی ہے، اب وہ اپنے اندر کا دکھ بیان اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، شادی کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ ذرا زحمت فرمائیں گے آپ جی ہیں، آپ ہیں، یہ باتیں بھی سن لیا کریں۔ اس نے حضرت اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات بابا جی کہی کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا، ہم جتنے امیر ہیں، ہم جتنے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر یہ ہوتا ہے رشتوں میں، یہ بات کی جاتی ہے۔ حضرت خویلد کے بھائی اسد نے کہا کہ اللہ جانے ہاشمی، یہ بات ابو طالب تک پہنچ گئی، اور جب نکاح کا ٹائم آیا، خطبہ نکاح کے بعد جب حق مہر کی رقم کی بات آئی، حضرت ابو طالب نے کسی اور سے بات نہیں کی، اسد کی طرف دیکھ کے ابو طالب نے یہ فکرے کہے، ابو طالب فرماتے ہیں الصداق ما اردتم فعلیہ، اسد حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بہت شکریہ۔ اور ان
مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لو. ابو طالب فرماتے ہیں جو حق المہر دیا جا رہا ہے میں مالی میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. سلام اس پر کہ جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا. میری طرف دیکھے تو حق المہر جو ہے وہ نبی تو دے نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. حق مہر کس نے دی؟ کہتے ہیں جی جو حق ہے وہ حق ہے. حق. اچھا چلیں ایک بات جلدی میں آپ سے گزارش کر لوں کہ میرا یہ علاقہ میرا یہ خطہ جو ہے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہمارے ہاں تو مذہبوں کے ٹون وکھرے نہیں بنتے کہ مطلب یہ ٹون جو ہے اس میں صرف شیعہ رہیں گے اس میں دیوبندی رہیں گے اس میں سنی رہیں گے. ایسا نہیں ہے. اکٹھے خوشیاں غمیاں ایک دوسرے کے ہاں ہمارا آنا جانا اللہ کرے یہ سسٹم قائم رہے. آپ نے شادیوں میں شرکت یقیناً دوسرے مذہبوں کے ہاں بھی کی ہے. زندگی میں کہیں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کسی شادی پہ نکاح پڑھانے والے مولانا نے نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکال کے دولہے کو کہا ہو بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی لے لو. نہیں آپ یکدم چپ کریں گے تو مجھے لطف نہیں آئے. زندگی میں کہیں یہ حادثہ ہوتے دیکھے بسم اللہ مالک صحت دے کہیں دیکھے بول کے بتاؤ مجھے کہیں نہیں آپ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی بالکل نہیں. اس کا مطلب بہت شکریہ عظمت بہت شکریہ. یہ اس لیے نہیں ہے کہ مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ خلق ہی لینے کے لیے بابا میں